جشن غوث اعظم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وعلماء امتہ واولیاء ملتہ وشہداء محبتہ اجمعین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ. شیخ الاسلام والمسلمین رئیس المحققین کا کلام بلاغت نظام آپ سن رہے تھے. کیا خوب کہا ہے. سبط نبی ہے پشت نبی پر اور سجدے کی حالت ہے. پہلے مصرے میں سبط نبی، پشت نبی اور حالت سجدے کا ذکر ہے. لگتا ہے یہ معاملہ نماز میں ہے. نماز کو کبھی بھی ہلکے میں مت لینا. تم نماز پڑھ کر نماز کا کوئی فائدہ نہیں کر سکتے، اپنا فائدہ کرتے ہو. یہی وہ نماز ہے جو مسلمانوں کو بے شمار دیوتاؤں کو سجدہ کرنے سے بچاتی ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تجھے تو ایک خدا کے آگے سجدہ کرنا ہے، وہ کتنے پریشان ہیں جہاں 33 کروڑ کے آگے سجدہ کرنا ہے. نماز کی عظمت، اس کا بیک گراؤنڈ، لامکہ کا تحفہ معراج میں سرکار کو ملی اور امت کو دیا، معمولی بات نہیں ہے. جو چیز انگلینڈ سے آ جائے اس کو آنکھ سے لگاتے ہو، جرمنی سے آئے تو اسے بڑی عزت دیتے ہو، امریکہ سے آئے تو گلے لگاتے ہو. ان کی ویلیو کیا ہے کہ یہ مال امریکہ سے آیا ہے، یہ انگلینڈ سے آیا ہے، یہ یورپ سے آیا ہے. ذرا نماز کو دیکھ، لامکاں سے آئی ہے. نماز بندے کو مولا سے ملاتی ہے. نماز پردوں کو ہٹا دیتی ہے. نماز کے بارے میں رسول پاک خود فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، coolness of my eyes in salah. میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. میری آنکھوں کی ٹھنڈک. تم رسول پاک سے بہت محبت کرتے ہو تو کیا خیال نہیں آئے گا وہ کام ہم ضرور کریں جو رسول کی آنکھوں میں ٹھنڈک ہے. لیکن یہاں پر کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ جو بات سرکار نے نماز کے لیے کہی وہ حج کے لیے نہیں کہی.
زکات کے لیے نہیں کہی، روزہ تک کے لیے نہیں کہی. کتنی زبردست قربانی ہے ان عبادتوں میں. قرۃ عینی فی الحج، قرۃ عینی فی الصوم، قرۃ عینی فی الزکات نہیں کہا. کہا تو یہ کہا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھیں ٹھنڈی. کمپیئر کرو، جو چیزیں مشکل ہوتی ہیں، ہارڈ ہوتی ہیں، انہی کی قیمت زیادہ ہوتی ہے. زکات دینا آسان ہے کیا؟ 2.5% نکالنا آسان ہے. میں ان لوگوں کی بات نہیں کرتا جو 2-5 لاکھ روپے میں زکات نکالتے ہیں. اربوں کھربوں روپیہ جس کے پاس ہے، وہ اگر زکات نکالتا ہے تو ہو سکتا اس میں کوئی ایسا بھی ہو کہ زکات تو بعد میں نکلے، کلیجہ پہلے نکالا ہے. زکات دینا اتنا مشکل تھا اور نماز پڑھنا اتنا آسان کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد صدیق اکبر جب امیر المومنین بنے تو نماز سے انکار نہیں کیا تھا، زکات سے انکار کیا. کلیجہ جا رہا ہے، سال بھر کی محنت کی کمائی 2.5% لٹائی. دیکھ رہے ہیں مال سے محبت، دولت سے محبت. نماز کو آسان سمجھا، وہ نہیں چھوڑا انہوں نے، کہا بس زکات نہیں دے. اور روزہ آنے دو 29 شعبان. کتنے لوگوں کی بڑھ جاتی ہے شان، آ جاتی ہے جان میں جان جب مل جاتا ہے رمضان. کتنی قربانیاں ہیں. بھارت میں کروڑوں لوگ حرام نہیں چھوڑ پاتے، حرام. لیکن رمضان میں روزے دار حلال چھوڑ دیتا. ناشتہ کرنا حلال ہے، دوپہر کا کھانا کھانا جائز ہے. ارے منکوہا سے اپنی بیوی سے قرب حاصل کرنا سب جائز ہے. لیکن جب روزہ رکھا تو ول پاور، آتم نشچے، دمین نشچے، سیلف کانفیڈنس، آئی ایم سلیو آف اللہ. اگر اسے میری بھوک پسند ہے تو میں بھوکا رہوں گا، میرا کھانا پینا پسند ہے تو کھاؤں گا پیوں گا. بٹ سیکریفائس تو ہے، قربانی تو ہے. پانی نہ پینے کی قربانی میں، ارے یار سگریٹ پینے کی بھی آزادی نہیں. سگریٹ میں نہ دانا ہے نہ پانی ہے، دھواں اڑانے کی بھی اجازت نہیں. کتنا سخت روزہ رکھنا ہے. اس کے باوجود ہم کو اتساہت کرنے کے لیے، پرموٹ کرنے کے لیے حضور نے نہیں فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصوم، روزے میں میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، سب روزہ رکھا. اور حج، اللہ اکبر، بھروچی سے پرابلم شروع ہے. 3.5 لاکھ لے گا کہ 4 لاکھ لے گا، اور کیا کیا دے گا. حرم کے قریب ہوگا کہ حرم سے دور ہوگا، حج سے پہلے دور ہوگا، حج کے بعد قریب ہوگا. سودے بازی شروع. پھر اس نے اپنے کاروبار کو چھوڑا، پریوار کو چھوڑا، گھر والوں کو چھوڑا، بمبئی پہنچا یا احمد آباد کے سے پہنچا جدہ، مچھلی بازار. کوئی پرسان حال نہیں. کب ہم کو بس ملے گی اور ہم اس کے بس میں ہوں گے، وہ ہمارے بس میں ہوں گے. 2 4 6 8 10 گننا چلا گیا گن کر کے. پھر دوسرا آیا، وہ گنتی کر رہا ہے. اور وہ اتنی کمزور گنتی ہے.
پھر وہ مکہ میں گیا، وہاں پہ معلم کے آفس کے سامنے رکھا گیا. آپ سب تفصیل جانتے ہیں کیا دھکا ہے. میں نا بڑی مشکل سے پہنچا، شیطان کے قریب کنکری مار رہا ہے، لوگ دور سے کنکری مار رہے ہیں، شیطان کو تو نہیں حاجی کو لگ رہی ہے. جان بچانا. طواف میں دھکم دھکتی صحیح میں صفا مروا پہ کھانے پینے کا کچھ شوق نہیں رہ جاتا. طواف میں دھکا. یہ ہے حج مکہ، دھکے پہ دھکا. پھر بھی میرے نبی نے ہم لوگوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے نہیں کہا قرۃ عینی فی الحج. تو حج میں مال کی قربانی ہے، سمے کی قربانی ہے، دیش چھوڑنے کی قربانی ہے، پریوار سے دور ہونے کی قربانی ہے، جسم کی دھکا سہنے کی قربانی ہے. حج میں مال کی قربانی ہے، روزے میں تمام کھانے پینے کی قربانی ہے، اور نماز میں بڑی آسانی ہے، صرف ایک لوٹا پانی ہے. اور اب تو لوٹوں پہ بھروسہ نہیں ہے لوگوں کو، تو انہوں نے ٹوٹی لگا دیا. وضو کیا، نماز پڑھا، ادا. نہ زکوٰۃ کی طرح قربانی ہے اس میں، نہ روزے کی طرح قربانی ہے، نہ حج کی طرح قربانی ہے، بالکل آسانی ہے. ایک لوٹا پانی ہے، اللہ کی مہربانی ہے. ایسی آسان بغیر خرچ کے جو عبادت ہو اس کا درجہ یہ کہ میرا نبی کہہ رہا ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آؤ ہم پردے سے پردہ اٹھاتے ہیں، واستوکتا دکھاتے ہیں. نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے جو روزانہ ہر وقت 24 گھنٹہ پڑھی جاتی ہے. وہ 40 دن میں مولوی بن کر کے کوئی آیا بولا حضرت اوقات مکروہہ میں بھی پوری نالج تیرے کو نہیں ہے. جو وقت مکروہ بھروچ میں ہے وہ سورت میں نہیں ہے، جو وقت مکروہ سورت میں ہے بمبئی میں نہیں ہے. کیسے سمجھاؤں؟ آج کل مغرب کا وقت 6:20 میں ہوگا، 25 پہ 25 مئی جون میں بھی 6:25 میں پڑھو گے نہیں، کیونکہ جب 6:25 پر یہاں ہے، آگے بڑھو گے تو 6:26 اور آگے بڑھو گے 6:27 اور آگے بڑھو گے 6:28 اور آگے بڑھو گے 6:30 اور آگے بڑھتے چلے جاؤ گے 7 بجے مغرب اور آگے بڑھ جاؤ گے 7:01 7:02 7:03. نماز کا وقت ہر وقت رہے گا. آپ کو اس وقت اندازہ ہوتا ہے جب رمضان شریف آتا ہے. میں نے پوچھا رمضان میں مغرب کا وقت کیا کب ہوتا ہے؟ لڑکا کھڑا ہو گیا، بولا 6:36 میں. اچھا آج کل کیا ہے نہیں بڑھنا، رمضان کا مغرب کا ٹائم سب کو معلوم. بھائی اتنی کیسے آپ کو معلوم؟ بولے افطاری کا معاملہ اسی سے جڑا ہوا ہے. اسی کیلنڈر میں ہے. اگر تم پورب جاتے ہو تو ایسے گھٹتا جائے گا اور آگے جاتے ہو بڑھتا جائے گا، 1 منٹ بڑھتا جائے گا.
اگر 6:40 پر ہے کہیں اور آگے بڑھ جاؤ گے تو 6:41 6:42 6:43 6:44 6:45 بڑھتے جاؤ گے، اور ہوائی جہاز بھی اسی اسپیڈ سے چلے جس اسپیڈ سے وقت چل رہا ہے، تو ہر وقت مغربی کے وقت میں رہو گے، کیونکہ نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے۔ ارے سورج جب نکلنا چاہتا ہے، نکلنے والا ہوتا ہے، تو سب سے پہلے فجر کی نماز انڈونیشیا میں پڑھی جاتی ہے۔ جب انڈونیشیا میں فجر کی نماز پڑھی جاتی ہے تو پھر انڈیا میں ظہر ہوتی ہے۔ اس وقت ہمارے جلسے میں عشاء کا وقت ہے کہ نہیں؟ اسی وقت امریکہ میں ظہر کا وقت ہے۔ تو انڈیا والے عشاء پڑھ رہے ہیں، امریکہ والے ظہر، کینیڈا والے عصر۔ مطلب ہر وقت نماز ہے۔ پوری دنیا کے گلوبل کو دیکھو گے تو دن اور رات کہیں نہ کہیں ہر لمحہ نماز، ہر سیکنڈ نماز، ہر وقت نماز۔ اب اگر میرے نبی نے روزے کی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا ہوتا تو سرکار کی آنکھوں کو 29 یا 30 دن ہی ٹھنڈک ملتی۔ زکوٰۃ کو کہا ہوتا تو سال میں ایک ہی بار ٹھنڈک ملتی۔ حج کو کہا ہوتا تو عمر بھر میں ایک ہی بار ٹھنڈک ملتی۔ ادھر مصطفیٰ کی آنکھوں کی اندر ٹھنڈک نماز، ادھر محبوب کے چاہنے والے خدا نے کہ میرے محبوب جب نماز تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو میں سورج کا ایسا سسٹم بناؤں گا کہ ہر وقت نماز پڑھی جائے، ہر لمحہ نماز پڑھی جائے۔ نعرہ تکبیر، حضور غازی ملت، سبحان اللہ۔ اور ایسی نماز لائے رسول، اور ایسی نماز پڑھ رہے ہیں رسول۔ سجدے کی حالت، سبت نبی ہے پشت نبی پر، اور سجدے کی حالت ہے، نماز کی حالت ہے۔ کیا بات ہے! نماز پڑھ رہے ہیں، یہ خود رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اور جو پیٹھ پر بیٹھ گیا وہ بھی رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ ایک ساتھ دو ٹھنڈک، پڑھتی ہوئی نماز میں نماز سے ٹھنڈک، اور فاطمہ کا لال پیٹھ پر بیٹھ گیا تو حسین سے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ شبت نبی ہے پشت نبی پر۔ ہوا کیا تھا؟ سرکار نماز پڑھ رہے تھے، امام حسین بچپنا، طفولیت کا دور، چائلڈہڈ، بچہ، علی کا بچہ، بڑا سچا۔ دیکھا نانا سجدے میں۔ اگر آپ پرفیکٹ شرعی سجدہ کریں گے فقہی، تو پھر آپ کی پوزیشن یہ ہوگی کہ آپ کے دونوں گھٹنے زمین پر ہوں گے، مصلی پر، دونوں ہاتھ کی پیٹ جو ہے وہ زمین پہ ہوگا، انگلیاں قبلہ رخ ہوں گی۔ آپ اپنے ماتھے کو اتنا دبائیں گے کہ ناک کی ہڈی تک اس کا اثر جائے، یہ سچویشن ہوگی۔ اور دونوں پیر کی 10 انگلیاں مڑی ہوں گی کعبے کی طرف سجدے میں۔ ایسا جب آپ سجدہ کرو گے تو آپ کی پیٹھ بہت بیلنس ہوگی کہ اگر اس پر گلاس رکھ دو تو پانی بھی نہ گرے۔ سرکار اسی سچویشن میں ہے اور سجدے کی حالت ہے، تو حضور کا سر مبارک، 10 انگلیاں پیروں کی، گھٹنا، ہاتھ، ماتھا، ناک، اور اس کو امام حسین نے دیکھا، نانا اس حالت میں
پیٹھ پہ بیٹھ گیا. اب بات آئی سبت نبی ہے پشت نبی. اچھا ایک بات بتاؤ ایمانداری سے، جب تم سجدے میں جاتے ہو تو آگے کچھ دکھتا ہے؟ ابھی پورا ماتھا جب مسلے پر ہے، ناک مسلے پر دبی ہوئی ہے، ہڈی تک اس کا اثر ناک کی ہڈی تک جا رہا ہے، کچھ دکھے گا آگے؟ امتیوں کو سجدے میں آگے نہیں دکھتا، میرے آقا کو سجدے میں پیٹھ پر دکھ رہا ہے. میرا حسین ہے، فاطمہ کے دل کا چین ہے، علی کا نور العین ہے، میرے دل کا چین ہے. تو سرکار پیٹھ کے پیچھے بیٹھنے والے کو جب پہچان گئے تب تو یہ بے وقوفی نہ کرو نا کہ دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں. ایک بات اور، سرکار نے وہ آگے کہہ رہے ہیں، حضرت فرما رہے ہیں کہ آقا نے تسبیح بڑھا دی. آقا نے تسبیح بڑھا دی کا مطلب کیا؟ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار کہہ کر اٹھ سکتے تھے، اور جب امام حسین پیٹھ پہ بیٹھ گئے گنتی بند، گنتی بند، ورنہ 3 بار 5 بار 7 بار کہہ کر سر اٹھایا جا سکتا تھا. لیکن جب پیٹھ پر امام حسین آ گئے تو گنتی ہی بند ہو گئی. پھر سرکار کیا کرنے لگے؟ 2 چیزیں میں سائیکولوجیکل ایکسپلانیشن کرنے جا رہا ہوں. 2، ایک تو زبان سے کہہ رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اور سرکار کے دل میں ابھی حسین پیٹھ پر بیٹھا ہوا ہے، ابھی حسین پیٹھ میں بیٹھا ہوا ہے. 2 حالتوں میں میرا نبی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، زبان مبارک سے، اور دل میں ابھی حسین بیٹھے ہوئے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، ابھی بھی بیٹھا ہوا ہے بچہ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ابھی میرا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. حسین کا خیال بھی آ رہا ہے. توجہ چاہوں گا، کیا سچویشن ہے میرے آقا مولا کی. زبان سے ذکر خدا، دل میں خیال حسین. کتنا قیمتی ہے حسین، کتنی عظیم ہے حسین. ایک بات اور بتاؤں، آپ نماز پڑھنے کو ایک دم طے کر لو یار، کاہے کو بار بار کہنا پڑے سنی اور نماز پڑھو. ایک پکا ارادہ، ایک ڈٹرمنیشن، ایک ول پاور. نہیں چھوڑے تو روٹی نہیں چھوڑتے، کھچڑی نہیں چھوڑتے، کڑھی نہیں چھوڑتے، نماز بھی نہیں چھوڑتے. کیا جاتا ہے یہ پکا ارادہ کر دے گا؟ 3 بار کہتے ہو میں نے قبول کیا، میں نے قبول کیا، میں نے قبول کیا، زندگی بھر نبھاتے ہو. میں اتنا لمبا کلمہ پڑھ لیا تب بھی نماز نہیں نبھا سکتے. پورا کلمہ پڑھ لیا. ٹھیک ہے، اگر شیطان ہمیں بہکاتا اور ہم بہک جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، پلٹ کے تو بھی وار کر. نماز میں سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ جیسے ہی تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو اللہ سے قریب ہو جاتے ہو. تم بولے اللہ اکبر، کلوزر ٹو اللہ المائٹی. اور جب رکوع میں جاتے ہو اور قریب ہو جاتے ہو، اور سجدے میں تو بہت ہی قریب ہو جاتے ہو، اللہ سے بہت قریب. پردے اٹھ جاتے ہیں، حجابات اٹھ جاتے ہیں، جلوے دکھائی دیتے ہیں،
کانکا تراہو کا منظر نظر آتا ہے. تو جب ولی کی نماز میں پردے اٹھ جاتے ہیں، وہ قرب خاص میں پہنچ جاتا ہے، تو نبی اپنی نماز میں، نبی سجدے میں کہاں تک کہاں تک کہاں تک خیال حسین وہاں تک، تصور حسین وہاں تک. کتنے بے مثال ہیں حسین، کتنے خوش نصیب ہیں حسین، کتنے عظیم ہیں حسین. امام حسین کافی دیر کے بعد، یہ تو راوی نے بتائی نہیں کتنا ٹائم لگ گیا، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ 40 منٹ، یہ کہیں نہیں. مگر یار بچہ ہے، جب بیٹھ گیا تو بیٹھ گیا، ایسی سواری دنیا میں ہے ہی نہیں. یہ تو 2 گھوڑے تھے، میں جلدی سے اتر گیا. یہ چانس جو امام حسین کو ملا ہے، سوار بھی شاندار ہے، سواری بھی شاندار ہے. بیٹھ گئے امام حسین پیٹھ پر کافی دیر تک، اتر گئے. بچہ کہاں زیادہ دیر تک کہیں ٹھہرتا ہے، پشت مبارک سے اتر گئے. امام حسین جیسے ہی اترے، رسول نے اپنی نماز پوری کر لی. توجہ، سجدہ سہو نہیں کیا، دوہرایا بھی نہیں. نبی کی نماز خرابی نہیں ہوئی قانونی نقطہ نظر سے، نہ سجدہ سہو نہ دوہرانا، عمل کثیر کا بھی کوئی اثر نہیں. نبی کی نماز خراب نہیں ہوئی. اب آئیے امام حسین پر ایک نظر. امام حسین اپنے علم و فضل و کمال، اپنے صداقت و عدالت و سخاوت و شجاعت و سیادت و امامت و قیادت کے باوجود، بلندی بلند پائیگی اور برگزیدگی کے باوجود، حیدر کرار کی قوت بازو ہے، فاطمہ زہرا کی چادر کی پاکیزگی ہے، ائمہ دین، ائمہ طاہرین میں نمایاں مقام ہے، پھر بھی امتی ہیں. امام حسین امتی ہیں کہ نہیں؟ امتی ہیں کہ نہیں؟ کم ٹو دی پوائنٹ. امام حسین امتی، سجدے میں نبی، امتی خیال میں. نبی اپنی نماز میں امتی کا خیال فرمائے تو نماز خراب نہیں ہوتی. تو ان جاہلوں سے پوچھو کہ جب امتی کے خیال سے نبی کی نماز خراب نہیں ہوتی تو نبی کے خیال سے امتی کی نماز کیسے خراب ہوگی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہنشاہ خطابت، حضور غازی ملت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نماز سرکار نے جس طرح کہا ہے پڑھنے کو بتاؤں گا، پہلے میرا تجربہ دیکھو. وہ صلو کما رأیتمونی اصلی ارشاد ہے ان کا، اس پہ میں آؤں گا انشاءاللہ. لیکن یہاں یہ جاننا ہے کیا یار نماز میں جملہ بدلنا ہوگا. گھر میں تم نماز پڑھتے ہو اگر، اور مسجد میں پڑھتے ہو تو مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے. وجہ نہیں لوگ بتاتے. اللہ تو ہر جگہ حاضر و ناظر ہے. میں اپنے گھر میں نماز پڑھوں تو اللہ کے لیے ہے، مسجد میں پڑھوں تو اللہ کے لیے ہے. جب اللہ بدلتا نہیں تو ثواب کیسے کم زیادہ ہو گیا؟ بے وقوف.
تو جب اپنے گھر سے مسجد جائے گا تو کیا کیا کرے گا؟ وضو کرنے کے بعد کیا کیا کرے گا؟ اپنی پیٹھ بیوی بچوں کی طرف، پیٹھ گھر کی طرف، چہرہ مسجد کی طرف، دنیا پیٹھ پیچھے، بیوی بچے پیٹھ پیچھے، پورا پریوار پیٹھ پیچھے، آگے میرے رب، اس کی عبادت کے سوا کوئی ٹارگٹ نہیں ہے۔ تو یہ جو تو نے اپنے پریوار کو چھوڑا، اللہ کے گھر میں گیا، اس کا اجر تجھے دیا جا رہا ہے۔ انہیں کیا اجر ملا ہوگا؟ انہوں نے سنجر چھوڑا، رب کے لیے سمنان چھوڑا، رب کے لیے جیلان چھوڑا۔ چھوڑنے کا الگ مزہ ہے، برائی چھوڑ کے دیکھ، سگریٹ چھوڑ کے دیکھ، کوکا کولا چھوڑنا کیا کیا چاہیے اسے چھوڑنا ہے۔ جو چھوڑنا چاہیے وہ چھوڑنے نہیں دیتے، جو چھوڑ دینا چاہیے اس کو چھوڑواتے نہیں۔ وہ جانتا ہے نا کہ نفع کس میں ہے، نقصان کس میں ہے، ہم تو مہرے بن جاتے ہیں۔ غلط نہیں بات کا ہے یار، نماز وہی نماز میں جس میں دنیا کا خیال نہ آئے۔ اب آیا تو اندر آیا، ہم کو کیا معلوم آیا؟ ہم تو کہیں گے بڑھیا نماز پڑھ رہا ہے، ہمارا تو معاملہ تیرے ظاہر پر، لیکن اگر باطن میں بھی دنیا بالکل نہ آئے۔ ایک مرید کی چابی کھو گئی، اور چابی بہت امپورٹنٹ تھی کیونکہ بکسے میں سارے ڈاکومنٹس، چیک بک، پاسپورٹ سب اسی میں تھا۔ پیر کے پاس آیا، بابا دعا کر دو۔ وہ چابی مل جائے، اندر کا تالا ہے، باہر سے توڑ نہیں سکتے۔ پیر صاحب مسکرایا اور کہا جا 2 رکعت نماز نفل پڑھا۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا، اور اسے یاد آ گیا کہ چابی کہاں ہے۔ پیر کے پاس آیا کہ حضرت کوئی عمل نہیں، کوئی وظیفہ نہیں، آپ بولے نماز پڑھ لو 2 رکعت۔ مجھے یاد آ گیا۔ تو پیر صاحب مجھے پتا تھا کہ دنیا بھر کا خیال صرف نماز ہی میں آتا ہے، اور اسی خیال میں یہ بھی خیال آ سکتا ہے کہ کنجی کہاں ہے۔ یہ کوئی نماز ہے یار؟ میں بتاتا ہوں، یہ زمانہ دونوں کا ایک تھا، وارث الاولیاء سیدنا وارث علی شاہ صاحب تاجدار دیوبند شریف، اور ہم سبھی ہے غوث اعظم سید علی حسین شفیع جی کہ چچا شریف سے میرے نانا چلے۔ ابھی دیوا پہنچے نہیں ہیں، ادھر حاجی صاحب نے خادم سے کہہ رہے ہیں سنو جی سنو جی، 1 لوٹے میں پانی لاؤ۔ پانی آیا، وضو کیا، وضو کر کے جیسے ہی پانی خشک ہوا ویسے ہی شاہ علی حسین نظر آئے۔ نہ ہاتھ کسی نے بڑھایا، نہ ہاتھ کسی نے چوما، صرف نظروں سے نظریں ملی، آنکھوں سے آنکھیں ملی، لب ہلے نہیں، بات ہو گئی۔ حضرت سید علی حسین مسجد کی طرف روانہ ہوئے، وارث علی شاہ صاحب پیچھے پیچھے۔ مصلی پہ جا کر ہم سبھی غوث اعظم مصلی پہ کھڑے ہو گئے، پیچھے پیچھے وارث الاولیاء بھی کھڑے ہوئے۔ اشرفی نانا نے کہا اللہ اکبر، پوری جماعت نے کہا اللہ اکبر، وارث پاک نے بھی کہا، نماز پوری ہو گئی، اور وہ لکھنؤ کی طرف چل پڑے دیوا سے۔ پورے دیوا میں چرچا کا وشے بن گیا
آج والی سے پاک نے نماز پڑھی ہے، آج نماز پڑھی ہے۔ نادانو، اللہ کے ولیوں کا ذکر کرنے کے لیے تمہیں لہجہ بھی نہیں معلوم؟ اللہ کا ولی اور نماز نہیں پڑھے گا؟ میاں آج دکھائی پڑے گا، آج والی سے پاک پڑھتے ہوئے دکھائی پڑے گا۔ کہاں یہ بولنا کہ آج دکھائی پڑے گا، آج دکھائی پڑے، یہ بول تو اللہ کا ولی ہے، دکھانے کے لیے نماز نہیں پڑھتا۔ کوئی دوسری جماعت ہے، اس کی نماز نہ دیکھو تو دروازہ آ کے کھٹکھٹاتے ہیں کہ چل کے دیکھ، چل کے دیکھ، چل کے دیکھ۔ 3 دن دکھائیں گے اور پیٹ نہیں بھرے گا تو 40 دن دیکھ میری نماز۔ یہ کام نہ غوث اعظم نے کیا، نہ غریب نواز نے کیا۔ انہوں نے نماز رب کے لیے پڑھی تھی، انہوں نے سب کے لیے پڑھی ہے۔ لوگوں نے کہا حضور چرچا ہے کہ آج آپ دکھائی پڑے، آج آپ دکھائی پڑے۔ سرکار نے کہا میں تو روز دکھائی پڑوں، 5 وقت کی نماز میں دکھائی پڑھوں، مگر کیا کروں میں بڈھا ہوں۔ حضور جماعت سے اور بڈھے سے کیا رابطہ ہے؟ آپ بڈھے تب بھی معذور ہیں، کرسی پہ کھڑے ہیں، بیٹھ کے نماز تو ہر حالت میں ہے، جیسی آپ کی اچھی حالت ہو ویسی اچھی نماز پڑھیے۔ بڈھا سے کیا مطلب؟ کہا نہیں سمجھے، میرا امام ابھی مدرسے سے تازہ تازہ آیا ہے، جوان ہے، وہ بھی نیت کرتا ہے 4 رکعت نماز فرض وقت عشاء۔ ہمیں نیت میں کہنا پڑتا ہے پیچھے اس امام کی 4 رکعت نماز فرض وقت عشاء، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے پیچھے اس امام کی۔ اور امام صاحب جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں صلاح پڑھتے ہیں، صحیح صحیح پڑھتے ہیں، مگر دل میں ان کی یہ آتا ہے جلدی سے یہ نماز ختم ہو جائے تو متولی صاحب سے جا کر کے پگار لینی۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور وہ کسائی کے یہاں جانا ہے، قریشی سے کہنا کہ بھیجا کرے جی جو ہے میرا پکا ہے۔ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، جیسی نماز سے فارغ ہو جاؤں گا درزی کے یہاں جاؤں گا کہ ٹیلر ماسٹر میری بیوی کا کپڑا کیا کہ نہیں، گھر رہنے دو گے کہ نہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اور وہاں پہ گواہوں کا بھی دیکھنا پڑے گا کہ عید کے چاند کا معاملہ ہو۔ مچھلی بازار سے مچھلی بھی لانا، وہ فرائی کر کے اس کو مہمانوں کو کھلائیں گے، سب ملنے ملانے آئیں گے۔ حضرت وارث اولیاء نے کہا کبھی وہ متولی کے گھر، کبھی وہ قریشی کی دکان پر، کبھی گوشت منڈی میں، کبھی سبزی منڈی میں، کبھی مچھلی بازار میں، کبھی ٹیلر ماسٹر کی دکان پر، میں بڈھا اس کے پیچھے پیچھے اتنا کیسے جاؤں؟ جب میں نے کہا پیچھے اس امام کے، تو جہاں جہاں امام جائے پیچھے پیچھے میں بھی جاؤں۔ ارے کچھو چھات سے آلے رسول آیا، اللہ اکبر کہا، خود بھی پہنچ گیا، مجھے بھی پہنچا دیا، نہ دوڑا نہ دوڑایا۔ نماز وہ نماز ہے، اس میں دنیا کا خیال نہ۔ ارے میں مثال دے دوں، ایک تیر بیتکا چبھ گیا، اتنا خطرناک تھا کہ نہ نکالا جائے تو ناسور ہو جائے، نکالنے کے لیے چھونا اور کھینچنا ضروری تھا، لیکن اس میں اتنا دکھاوا تھا کہ چھونے نہیں دیتے تھے، چھوؤ تو اتنی ٹیس، اتنا ڈر، unbearable pain کہ حضرت نے کہا نہیں اس کو مت چھوؤ۔
ایک تجربے کار نے کہا رہنے دو، انہیں نماز میں جانے دو۔ اتہاس ساکھی ہے کہ جیسے ہی سجدے میں سر گیا، پوری طاقت سے تیر کو کھینچ لیا گیا، علی کو خبر نہیں۔ یہ ہے نماز جو خود کو بھلا دے، یہ ہے نماز جو درد کو بھلا دے، یہ ہے نماز جو کرب و اضطراب کو بھلا دے، نہ برداشت ہونے والے دکھاوے کو نکال دے۔ تو جب علی کی نماز ایسی ہے تو نبی کی نماز کیسی ہے؟ کیا نبی نماز کی حالت میں دنیا کا خیال کریں گے؟ پوری سوتنترتا سے بولو، پوری آزادی سے بولو، میں کوئی جھوٹا وعدہ نہیں کروں گا۔ اگر تم نے اپنے نبی کو پہچان لیا تب اچھے دن آئیں گے۔ کیا تیرا نبی نماز میں دنیا کا خیال کرے گا؟ اینی ون؟ حسین کا خیال تو کیا، حسین کا خیال کیا، سجدے کی حالت میں کیا۔ اب حسین کو میں دین کہوں یا دنیا؟ آزاد ہو، جو چاہو کہو، چاہے حسین کو دین کہو چاہے دنیا کہو۔ میں ایک بات کا خیال رکھنا، اگر تم نے حسین کو دنیا کہا تو حسین کا کچھ نہیں بگڑے گا، تیرا بگڑے گا کہ تیری انگلی رسول کی نماز پہ اٹھ گئی۔ کہ رسول نماز میں حسین کا خیال کرے اور حسین دنیا ہے تو دنیا کا خیال کرنے والا متوجہ لگ دنیا، دنیا میں دنیا کی رعایت، دنیا کی حفاظت، دنیا کا خیال، دنیا کا تصور، وہ بھی نبی، وہ بھی نماز میں، وہ بھی سجدے میں۔ دنیا کہو گے تو رسول کی نماز پر لوگ انگلی اٹھائیں گے کہ نماز کی حالت میں نبی دنیا کا خیال کر رہا ہے۔ اس لیے حسین کو دنیا نہ کہو، وہ کہو جو خواجہ غریب نواز نے کہا ہے، دی نشت حسین، دی پناہ ہست حسین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت۔ اب آئیے، جو رسول نے پڑھا، دیا، علی نے پڑھا، صحابہ نے پڑھا، اہل بیت نے پڑھا۔ آئیے مولا علی کی وہ نماز دیکھیں جو نہیں پڑھا مگر پڑھا۔ ہم جب پڑھتے ہیں تب ہوتی ہے اور علی نہیں پڑھ رہے ہیں۔ کبھی سنا ہے مولا علی نے نماز نہیں پڑھی؟ چل میں بغیر کی بات بتاتا ہوں۔ میرے دادا حضور ہیں، کچھ الٹا سیدھا ہو گیا تو معاف بھی کر دیں گے۔ ہوا کیا تھا؟ مقام صحبہ میں علی بیٹھے ہوئے ہیں، اولا وقت کے انتظار میں۔ انہی کی غلامی میں تو حنفی لوگ وقت اولا ڈھونڈتے ہیں، بڑھیا ٹائم تو ہو گیا، اچھا سا کون سا ہے، اولا کیا ہے، بہتر کیا ہے، بیٹر۔ اچانک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اشارہ کیا علی سے بیٹھو، بیٹھ گئے۔ سرکار نے اپنا عصا علی کے زانو پہ رکھ دیا۔ یہ ادب کا مجسمہ بن گئے۔ سرکار نے سر رکھنے کے بعد آنکھ بند کر لیا۔ راوی کا بیان ہے کہ نبی سو رہے تھے۔ وقت اثر جاتے 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 پورا چلا گیا۔ اثر نہ پڑھ پانے کا دکھ دل میں آیا، دل ایموشنلی غم میں بدل گیا۔ غم آنسوؤں میں، آنسو
پلکوں پہ. علی نے جیسے ہی پلکوں کے پٹ پھیڑے بند کیا، ڈھونڈ رخسار مصطفیٰ پہ گیا. نبی نے آنکھیں کھولی، علی کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے عصر نہیں پڑھی تھی، آپ نے اپنا سر مبارک میرے زانو پہ رکھ دیا، میں ہل نہیں سکا کہ آپ کو کہیں اذیت تکلیف نہ ہو یا ادب کا دامن نہ چھوٹ جائے. اسی انتظار میں بیٹھا رہا، آنکھوں کے سامنے ہی میری اثر چلی گئی. نبی کریم نے علی کو کچھ نہیں کہا، خدا سے کہا، اے اللہ، تیرا بندہ علی تیری اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا، نماز نہ پڑھنا بھی اطاعت. تیرا بندہ علی تیری اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا. ڈوبے ہوئے سورج کی طرف اشارہ کیا، سوریہ علی کو نمسکار کرنے واپس آ گیا. جو سورج میرے پیر و مرشد کو نمسکار کرتا ہو اس کو ہم کیوں نمسکار کریں؟ سمجھتے جاؤ. پلٹ آیا، علی نے نماز پڑھ لی. کوئی سورج ڈوب گیا. اب اس واقعے پر نظر ڈالیے. راوی کہتا سو رہے تھے. وہ بھی کوئی سونے کا ٹائم تھا؟ نہ لیلولا نہ قیلولا. اثر میں کہیں یہ سب ہوتا ہے؟ اثر کے لیے تو بڑی خصوصی تنبیہ کی گئی ہے، تاکید کی گئی ہے. صلاۃ الوسطیٰ کے لیے، یہ بیچ والی نماز کے لیے بہت تنبیہ ہے. دھیان رکھنا، مارکیٹنگ کا ٹائم ہے، کہیں چھوٹ نہ جائے. آنکھ بند ہے سرکار کی، مان لیتا ہوں، راوی نے جو دیکھا وہ صحیح دیکھا، لیکن سو رہے تھے یہ دیکھ کیسے سکتے ہیں آپ؟ یہ تو قیاس ہے. میں آنکھ بند کر لوں، بند کیے ہوں کہ نہیں کیے ہوں؟ کیا میں سو رہا ہوں؟ کیا آنکھ بند کر کے سوچ نہیں سکتے؟ یہ سونا قیاس راوی ہے، مشاہدہ نہیں. مشاہدہ یہ کہ آنکھیں بند ہے. میرا حضرت وجدان کہتا ہے کہ رسول پاک نے کہیں بطور آزمائش تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند کر کے یہ دکھانا چاہا ہو کہ میں آنکھ بند کر کے دیکھوں علی مجھے چھوڑ کے نماز پڑھنے جاتا ہے کہ نہیں، مجھے چھوڑ کے مسجد میں جاتا ہے کہ نہیں، مجھے چھوڑ کے اثر کے لیے جاتا ہے کہ نہیں. تو نبی سو نہیں رہے تھے، علی کا دل ٹو رہے تھے. مجھے چھوڑ کے نماز پڑھنے جاتا ہے کہ نہیں، مجھے چھوڑ کر کے مسجد میں تو نہیں چلا جاتا. اب مولا علی کا عمل بول پڑا. آقا مولا سید الانبیاء آپ کی ذات و ذات ہے کہ آپ کو چھوڑنا تو بڑی بات. سرکار میں اس جماعت سے نہیں ہوں جو آپ کو چھوڑ کے نماز پڑھتی ہے، آپ کو چھوڑ کر کے مسجدوں میں جاتی ہے، آپ کو چھوڑ کر کے عبادتیں کرتی ہے. میں علی ہوں، علی نہ زندگی میں چھوڑوں نہ بندگی میں چھوڑوں. یہ مسٹر سورج نے کبھی کسی کی پرواہ کی؟ ہماری کیا کرے گا، تمہاری کیا کرے گا، ان کی بھی نہیں کرتا جو صبح صبح پانی سپلائی کرتے ہیں. اپنے بھکتوں پر بھی دیا نہیں کرتا. سورج ٹائم ٹو ٹائم اپنے رب کا پابند ہے اور ہمیشہ ہم لوگ محتاج ہیں. تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار علوم و فنون کا جامع بنایا. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت
امام عشق و محبت احمد رضا خاں کی ذات کو. انہوں نے تو نظام الاوقات بنایا ہے کہ کس سن میں فجر جنوری میں کب فجر ہوگی، فروری میں کب فجر ہوگی، بالکل یہ چلا آ رہا. ارے صدیق اکبر بھی ہمیشہ سورج کو دیکھا کرتے تھے، کب طلوع ہونے والا، کب مصر میں جانے والا، کب مصرین سے گزرنے والا، کب ڈوبنے والا. خلفائے راشدین بھی ہمیشہ سورج کو دیکھا کرتے تھے. فاروق اعظم نماز کا ٹائم بنانے میں سورج کو دیکھا کرتے تھے. عثمان غنی ہمیشہ سورج کو دیکھا کرتے تھے. مولا علی ٹائم بنانے میں ہمیشہ سورج کو دیکھتے تھے. حسنین کریمین نماز کا ٹائم بتانے میں ہمیشہ سورج کو دیکھتے تھے. ایک پلٹے ہوئے سورج بول کب ڈوبے گا، اب کب پہلے پوچھا ہوتا دیتا میں کب ڈوبوں گا. اب تو یہ علی سے پوچھ کی نماز کب پوری ہوگی. علی 5 منٹ نماز پڑھیں گے میں 5 منٹ نہیں ڈوبوں گا، 10 منٹ پڑھیں گے میں 10 منٹ نہیں ڈوبوں گا، 15 منٹ. اب میں علی کو دیکھ رہا ہوں. پہلے میں سبھی کے لیے آتا تھا، آج صرف علی کے لیے آیا ہوں. اب میں علی کو دیکھ رہا ہوں، علی کو دیکھ رہا ہوں. توجہ، جب تک قربان نہیں ہوئے تھے علی سورج کو دیکھتے تھے. مصطفیٰ پہ قربان ہو گئے، سورج علی کو دیکھنے لگا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ایسی پیاری نماز کو پڑھنے کے طریقے کے سلسلے میں آقا مولا فرماتے ہیں، جو ہدایہ میں بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ جب نماز قضا ہو جائے تو اس کی ادا کیسے کریں، یہ باب قائم کر کے صاحب ہدایہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا. صلو کما رأیتمونی وصلی، نماز پڑھو. صلو، نماز پڑھو. کما جیسے کہ مثال دی جا رہی، جیسے کہ رأیتمونی وصلی، تم دیکھتے ہو مجھے پڑھتا ہوا. کیسے نماز پڑھو امتیو؟ جیسا تمہیں دکھتا ہے. ہائے ہائے، رسول کیا سمجھا رہے ہیں؟ میں نماز پڑھتا ہوں، جی سرکار آپ پڑھتے ہیں. تیرے کو دکھتا ہے؟ ہاں آپ کو پڑھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں، بس اپنے دیکھنے کی طرح پڑھ. کما رأیتمونی، جیسی تیرے کو رویت ہوتی ہے، جیسا تیرے کو دکھتا ہے، درشٹ گوچر ہوتا ہے، تیری درشٹی میں آتا ہے، جیسا تیری نظر میں آتا ہے ویسی پڑھ. میری طرح نہیں پڑھ پائے گا. اگر ہم رسول کی طرح نماز پڑھ پاتے تو سرکار کہتے سلو کما صلیتو، کما صلیتو، جیسے میں نے پڑھا ایسا نہیں. کما رأیتمونی، جیسے تیرے کو رویت ہوئی ہے. میں پڑھتا ہوا جیسا دکھائی پڑا ہوں، جیسا نظر آیا ہوں ویسی پڑھ. میری طرح پڑھنے کی سوچنا مت، اپنے دیکھنے کی طرح پڑھ. اسی لیے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی سب حق پر ہیں. کسی کو نبی کی طرح نہیں پڑھنا ہے، اپنے دیکھنے کی طرح پڑھنا ہے. حنفی کو جیسا نظر آیا حنفی نے پڑھا، شافعی کو جیسا نظر آیا شافعی نے پڑھا، مالکی کو جیسا نظر آیا مالکی نے پڑھا، حنبلی کو جیسا نظر آیا حنبلی نے پڑھا. سب اپنے ایمانداری سے دیکھنے کی طرح پڑھ رہے ہیں. جیسا نظر آیا، جیسی حدیث ملی، جیسا نظر آیا جیسا قول ملا، کہ جیسا نظر آیا جیسے عمل کی روایت ملی. تو دیکھنے کی طرح پڑھ. تیری نماز، تیری نظر تیرے دیکھنے پر. کما رأیتمونی، جیسا کہ اصلی نماز پڑھتا ہوا میں دکھائی پڑتا ہوں. اپنی انترآتما کو جگا کے میرا جملہ سنو. یا رسول اللہ،
آپ نے ہماری نماز کو ہماری نظر پر کیوں ڈال دیا؟ کیوں ہماری نماز کو ہماری نظر پر ڈیپینڈ کر دیا؟ جیسا نظر آئے ویسا پڑھو، کیوں پوری نماز کو ہماری نظر پر ڈال دیا؟ تو عشق نے جواب دیا، رسول پاک نے اس لیے نظر میں نماز ڈال دیا کہ جس کی نظر اچھی ہوگی اس کی نماز اچھی ہوگی، جس کی نظر خراب ہوگی اس کی نماز خراب ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہنشاہ خطابت، پیر ہمارے۔ طریقہ کیا بتایا؟ ایسی نماز پڑھو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو، گویا خدا کو دیکھ رہے ہو، کانک تراہ۔ ایسی نماز جیسے تیرے کو لگے ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں۔ ایسی نماز پڑھو گویا خدا کو دیکھ رہے ہو۔ بہت بھاری بات ہے، ہلکے میں کوئی نہیں لے پائے گا، بڑے بڑے پہلوان ہار جائیں گے، گویا خدا کو دیکھ رہے ہو۔ تو سرکار کو تو معلوم ہے کہ معاملہ بھاری ہے۔ ہمارے امتیوں میں تو ایسے نمازی ہوں گے جب نماز پڑھیں گے تو گویا خدا کو دیکھنے کے بجائے امام کو دیکھیں گے، اور امامت کریں گے تو محراب کو دیکھیں گے۔ ہم اپنی بات کر رہے ہیں، ہم جیسے لوگ۔ تو رسول پاک کو معلوم ہے کہ نماز کی حالت میں خدا کو دیکھنے جیسی بات آسان نہیں ہے۔ تو بڑا کریم ہے، بڑے کریم ہے میرے نبی، بہت کریم ہے، ہلکا کر دیا۔ نماز کی حالت میں اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم گویا خدا کو دیکھ رہے ہو، ایسی پوزیشن میں نہیں ہو، تو پھر یہ یقین کرو نماز میں خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ابے یہ تو آسان ہے نا، میں تقریر کروں اور دل میں سوچوں خدا دیکھ رہا ہے۔ آپ بیٹھے بیٹھے تقریر سن رہے ہیں اور دل میں یہ خدا دیکھ رہا ہے۔ تو میرا نبی کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تم خدا کو دیکھنے والی پوزیشن میں نہیں ہو تو یہ پوزیشن تو آسان ہے کہ نماز میں کھڑے ہو جاؤ، من میں منا لو، پڑھو پوری نماز اور دل میں رہے خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، اللہ اکبر، خدا دیکھ رہا ہے، اللہ اکبر، خدا دیکھ رہا ہے، اعوذ باللہ بسم اللہ، خدا دیکھ رہا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں خدا دیکھ رہا ہے، سورہ ملا رہے ہیں خدا دیکھ رہا ہے، رکوع میں گئے خدا دیکھ رہا ہے، کھڑے ہوئے خدا دیکھ رہا ہے، سجدے میں گئے خدا دیکھ رہا ہے، تسلسل سے، کنٹینیوس، یہ خیال ہٹ ہی نہیں رہا، خدا دیکھ رہا ہے۔ بیٹھ گئے خدا دیکھ رہا ہے، دوسرا سجدہ خدا دیکھ رہا ہے، کھڑے ہوئے خدا دیکھ رہا ہے، سورہ فاتحہ خدا دیکھ رہا ہے، سورہ ملایا خدا دیکھ رہا ہے، رکوع میں گئے خدا دیکھ رہا ہے، سجدے میں گئے خدا دیکھ رہا ہے، دوسرا سجدہ خدا دیکھ رہا ہے، التحیات پڑھ رہے خدا دیکھ رہا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات خدا دیکھ رہا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی خدا دیکھ رہا ہے۔ کتنے بے وقوف ہیں، خدا دیکھ رہا ہے، سلام بھیج رہے ہیں۔ تو کیا باہر میلاد میں خدا نہیں دیکھتا جو سلام نہیں بھیجو گے؟ وہاں بھی خدا دیکھ رہا ہے، یہاں بھی خدا دیکھ رہا ہے۔ درود پڑھو گے خدا دیکھ رہا ہے، سلام بھیجا خدا دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ فجر کی 4، ظہر کی 12، عصر کی 8، مغرب کی 7، عشاء کی 17 بڑے نارمل انداز سے پڑھیں تو اس 48 رکعتوں میں 2 گھنٹہ انف ہے۔ اور نماز میں آپ کا یہ سوچتے رہنا خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، ایک دن میں 2 گھنٹہ آپ نے یہی سوچا کہ خدا دیکھ رہا ہے، دوسرے دن 2 گھنٹہ، تیسرے دن 2 گھنٹہ، چوتھے دن 2 گھنٹہ، گھنٹہ دن بن جائے گا، دن ہفتہ بن جائے گا، ہفتہ مہینہ بن جائے گا،
جب 6 سال تک مسلسل نماز میں ہم یہی سوچتے رہے خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، تو بات صرف نماز ہی تک نہیں رہے گی۔ خدا دیکھ رہا ہے کا تصور، خدا دیکھ رہا ہے کا وچار، وہ اپنے دماغ کی میموری میں اتنی بار چوٹ کرے گا کہ پتھر سے زیادہ گہری لکیر بن جائے گی جو مٹے گی نہیں۔ خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے۔ تو جب تم مسجد میں رہے گا خدا دیکھ رہا ہے، بات وہیں ختم نہیں ہوگی۔ جب مسجد سے باہر نکل کر جوتا پہنو گے تو سوچو گے خدا دیکھ رہا ہے، گھر چلو گے تو خدا دیکھ رہا ہے، ماں باپ کے سامنے پہنچے خدا دیکھ رہا ہے، بیوی بچوں کا حق ادا کا معاملہ ہے خدا دیکھ رہا ہے، پڑوسیوں سے رابطے کی بات آئی تو خدا دیکھ رہا ہے، تم کھا رہے ہو تو خدا دیکھ رہا ہے، تم پی رہے ہو تو خدا دیکھ رہا ہے، تم چل پھر رہے ہو تو خدا دیکھ رہا ہے۔ جب یہ خیال تیرے دل و دماغ میں پیوست ہو جائے گا اور 24 گھنٹہ تو اسی میں رہے گا، میں جو کر رہا ہوں خدا دیکھ رہا ہے، میں جو بول رہا ہوں خدا دیکھ رہا ہے، میں جو سن رہا ہوں خدا دیکھ رہا ہے، تو چلو گے تو سوچو گے خدا دیکھ رہا ہے، بولو گے تو سوچو گے خدا دیکھ رہا ہے، نیت کرو گے تو خود سوچو گے خدا دیکھ رہا ہے۔ حق تو یہ ہے کہ اگر دماغ میں کچھ سوچو گے تو یہ بھی سوچو گے خدا دیکھ رہا ہے۔ اگر میرے نبی کا دیا ہوا یہ اصول تو نقش کر لے خدا دیکھ رہا ہے، میری ماں بہن بیٹیاں یہ یقین کر لیں ہر چیز خدا دیکھ رہا ہے، تو چلنا خدا دیکھ رہا ہے، بولنا خدا دیکھ رہا ہے، ہنسنا گانا خدا دیکھ رہا ہے، بول چال خدا دیکھ رہا ہے، چال چلن خدا دیکھ رہا ہے۔ تو جس کے دماغ پر یہ تصور چھپ جائے خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، تو اس میں ہمت کیسے ہوگی کہ سود کا پیسہ ہاتھ میں لے لے خدا دیکھ رہا ہے، شراب کی بوتل ہاتھ میں کیسے لے گا خدا دیکھ رہا ہے، کسی عورت پر بری نظر کیسے ڈالے گا خدا دیکھ رہا ہے، کسی سے بلاತ್ಕಾರ کیسے کرے گا خدا دیکھ رہا ہے، کسی سے حرام کاری کیسے کرے گا خدا دیکھ رہا ہے، جھوٹ بولتے ہوئے ڈر جاؤ گے خدا دیکھ رہا ہے، غیبت کرتے ہوئے کلیجہ پھٹ جائے گا خدا دیکھ رہا ہے، حرام کی طرف قدم اٹھا نہیں پاؤ گے خدا دیکھ رہا ہے، کوئی حرام چیز تم دیکھ نہیں پاؤ گے خدا دیکھ رہا ہے۔ اس ایک نماز نے تمہیں صرف نمازی نہیں بنایا، خدا دیکھ رہا ہے تک پہنچا دیا، خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے۔ 1 سال سوچتا رہا میں خدا دیکھ رہا ہے، ایمانداری سے 2سرا سال میرا گزر گیا خدا دیکھ رہا ہے، 3سرا سال بھی میرے دل و دماغ پر یہ چھا گیا خدا دیکھ رہا ہے۔ تو ایسے ہی کرتے کرتے خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ دل بھی آ جائے گا کہ تم خود بول پڑو گے گویا میں خدا کو دیکھ رہا ہوں۔ خطابت شیر ہندوستان۔ اس لیے میری آپ سے بڑی دردمانہ گزارش ہے، تم نماز تو شروع کرو، پکے ارادے کے ساتھ تو میدان میں اترو، پھر دیکھ جو لوگ خدا کا گھر آباد کرتے ہیں رب ان کا گھر کیسے آباد کرتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، اشرفی شہداء تمہارا، اور کر کے دنیا سے کنارہ، رکھتا ہے
نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. دعا کرو. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ والصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک نبی اللہ وعلى آلک واصحابک شفیعنا یوم الجزاء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی نبی امہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خدا بندہ کریمہ کار سازہ بندہ نوازہ مالک و مولا تو رحم فرمانے والے مولا رحم فرما. تو فضل فرمانے والا مولا فضل فرما. تو کرم فرمانے والا مولا کرم فرما. مولا آج یہاں جو محفل منعقد کی گئی مولا ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے مولا. اور اس کو انعقاد کرنے میں جن لوگوں نے دام میں دل میں قد میں صف نے جس طرح بھی حصہ لیا ہے مولا قبول فرما لے. صدقۃ فعل میں دارین کی نعمتوں سے مالا مال کر دے مولا تعالیٰ. اور جو لوگ یہاں پہ حاضر یہاں پہ جن لوگوں نے اس ناچیز فقیر شفیع دعا کی درخواست کی مولا سب کچھ جاننے والا ہے. تو عالم غیب و شہادہ ہے علیم بذات صدور ہے علیم مولا خبیر ہے سمیع ہے بصیر ہے سب کچھ جاننے والا ہے. کس کے سینے میں کون سا کاڑا چبھا ہے کس کی کیا خواہش ہے کس کی کیا تمنا ہے کس کی کیا آرزو ہے مولا سب کچھ جانتا ہے مولا. ان سب کی تمام جائز تمناؤں کو پورا کر دے. ان سب کے دامن مراد کو بھر دے مولا. ان میں جو بیمار ہے انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا کر دے. جو بے روزگار ہے انہیں برسر روزگار عطا کر دے. من چاہا جاب دے دے من چاہی نوکریاں دے دے من چاہا کاروبار دے دے. ان کے رزق میں وسعت پیدا کر دے. رزق میں کشادگی پیدا کر دے. رزق حلال کی توفیق عطا فرما مولا. امر بالمعروف نہی عن المنکر چلنے کی توفیق عطا فرما. جو بارقت مبتلا ہے مولا قرض سے سبکدوشی عطا کر دے. غیب سے ان کی امداد کر دے مولا. جو بے اولاد ہے انہیں صاحب اولاد کر دے. جو اولاد نرینہ خواہش مند مولا انہیں اولاد نرینہ عطا کر دے. جو ماں باپ اپنے بچوں اور بچیوں کے رشتوں کے لے کے پریشان مولا انہیں غیب سے رشتہ عطا کر دے. نیک اور صالح رشتہ عطا کر دے مولا. مولا ہم سب کو نیک بنا دے. ہم سب کو ایک بنا دے. ہم سب کے ماتھے پر سجدے کی طلب عطا کر دے مولا. ہم سب کو پرہیزگار نمازی بنا دے. ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کر دے مولا. لذت عبادت عطا کر دے مولا. مولا ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق دے جس نماز سے تو راضی ہو جائے. ایسے عمل کرنے کی توفیق دے مولا جس عمل سے تو راضی ہو جائے. ایسی بندگی کرنے کی توفیق دے جس بندگی سے تو راضی ہو جائے. ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دے مولا جس زندگی سے تو راضی ہو جا. مولا ہمیں ایسا بندہ بنا دے جیسا بندہ تجھے پسند ہے مولا. مولا ہم سب کو نیک بنا دے. ہم سب میں اتحاد و اتفاق پیدا کر دے مولا. ہمارے دل میں نفاق ہے بغض و حسد و کینہ اس کو نکال کے عشق نبی کا مدینہ بنا دے. ہمارا دل جو گناہوں سے سیاہ ہو گیا مولا اس کو نور محمدی سے معمور کر دے. انہیں روشن کر دے مولا. ہمارے دل کو پاک و صاف کر دے. مثل آئینہ کر دے مولا. ہمارے دماغ کو ہماری سوچ کو ہماری افکار کو پاک و صاف کر دے مولا. مولا ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ہمارے بڑوں کو چھوٹوں کو شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما. چھوٹوں کو بڑوں کے تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرما دے مولا. مولا ہمارے دل میں جو بھی ہے نکال دے مولا. جو گندگیاں ہیں نکال دے. جو گناہوں سے ہمارے دل سیاہ ہو گیا اس کو نکال دے مولا. روشن کر دے مولا. ہمارے دل کو عاشق نبی بنا دے. ہم سب کو عاشق آل نبی بنا. عاشق صحابہ بنا. عاشق اولیاء کاملین بنا. ان سب کی غلامی ہمیں زندہ رکھ. ان کی غلامی میں موت نصیب فرما. میدان محشر میں ان سب غلامی ہم سب کو اٹھا. خاتمہ بالخیر فرما دے مولا. ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرما دے مولا. موت کے بعد زبان پر کلمہ طیبہ و کلمہ شہادت جاری و ساری فرما دے مولا. سکرات کے خوف سے بچا لے مولا. عذاب سے بچا لے مولا. عذاب قبر سے بچا لے. عذاب حشر سے بچا لے مولا.
مولا ہم سب گناہوں کو خطاؤں کو معاف کر دے مولا، ہم نے جو جان بوجھ کے کیا ہے، جو چھپا کر کیا ہے، ان کو معاف کر دے، جو گناہ ہم نے اعلانیہ کیا ہے، چھوڑیا مولا چھپا کیا ہے، جان بوجھ کر کیا ہے یا بھول کر کیا ہے، مولا سب کو معاف کر دے مولا، تمام گناہ صغائر و کبائر کو معاف کر دے، ہم سچے دل سے توبہ کرتے مولا ہماری توبہ قبول فرما لے، ہم سب گناہوں کو خطاؤں کو معاف کر دے، ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں مولا، میں تیری رحمت کے طلبگار ہیں، ہمارے گناہوں سے تیری رحمت کا پلہ بھاری مولا، تجھ کو تیری رحیمی کا واسطہ، تجھ کو تیری کریمی کا واسطہ، تجھ کو تیری ستاری کا واسطہ، تجھ کو تیری غفاری کا واسطہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے مولا، ہم سب پر رحم فرما دے مولا، ہم سب پر فضل فرما دے مولا، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی تابوت خورشید ماہی، چراغ سلطان، ادھر کاروبار ترقی 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 ماند، صحت عافیت صحت عافیت صحت عافیت ماند، خدا یا بحق بنی فاطمہ ببر قول ایمان کنم خاتمہ، اگر دعوت ورد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم، صلوا علیہ صلاۃ وسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، حسبنا اللہ نعم الوکیل توکلت علی اللہ، سبحان ربک بالعزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔